آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، یہی ملاقاتیں، اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو پیوند کرتے تھے، پیوند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، اور بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیوند کر رہے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، ہتھیارو جس کے پاس ہتھیار۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ گیا۔ مجھ سے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے، کہنے لگا چور ہے، یہ پتہ کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ مجھے یاد ہے، کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسے زیٹم ہوا ہے، زیٹم لفظ یاد۔ آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے۔ میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام، حفاظت کی دعائیں، حفاظت کے اعمال، برکت کا نظام، برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے، ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولیں نہیں ہوگا۔ لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے، ہمیشہ مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے، انتقام لینے والے، کینہ پرور، ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے، سب سے پہلے اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، اس کے عمل کی تاثیر سلب، اس کی چیزیں سلب کر۔ آپ محسوس کریں، جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے، کہتے ہیں ہینڈز اپ، ان کو اسلحے سے، ان کے ویپن، ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے۔ سلب کر لیں، ایک عمل ہے بڑا طاقتور، وہ آپ کی دنیا کے جس کونے میں ہے، پھر وہ سارے جادو کے عمال یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر نہیں کرے گا، اسے وہ چیز سلب کر۔ طاقتور عمل ہے سلب، طاقتور عمل ہے سلب، ہر چیز چھین لو۔ میں بات کہاں چلی تھی میری پہلے، مجھے یہ میں کہیں اور نکلا ہوں، یہی بات جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا، اچانک اس میں سے ایک بات نکلی ہے، سلب کر لو۔ کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرما تھے، ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیسے دیتے تھے، اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے ہیں، انہوں نے دور سے آئے نہ دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں، میں کھینچ کے لے آیا، مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا، آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے دیا کرے جا، اب روئے، اب مجھے پتا نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتا نہ ہوا کیا، دو چار بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں، فرمایا جا، روتا، آخر وہ چلا گیا۔ فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا، جو اس کو آنا دو آنے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے ان کی دکانیں باندھ رہا تھا، میں نے اس کا سب کچھ سلب کر لیا، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے، اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل، پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا، ایک پورے طاقتور عمل ہے، سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا۔ اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی، ایک پورا طاقتور نظام ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا، آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا، آخر آپ کے لیے خصوصی فلق اور ناس کیوں اتری؟ معوذتین، فلق اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا، کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی، جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے، حاسد اور دشمن پہ، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش، دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا، بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا ہے۔ میرے لفظ پہ پھر غور سے سنیں، طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں، بندش لگانے والوں پہ یا کہا، جب ان پہ بندش لگتی ہے ان کی بندش ٹوٹ جاتی، آپ کی زندگی میں آسانیاں، راحتیں، خیریں،
आफियतें, बरकतें शुरू हो जाए, फूल बहारें शुरू हो जाए, खुद बंदिश लगाने वाले पे बंदिश लग जाए। पानी में पांव डिबो के, मुझे अभी तुर्की कॉन्फ्रेंस थी तो हर बंदे ने कुछ ना कुछ बात की। एक साहब मुझसे कहने लगे एक जूते आए हैं हजरत। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे उन जूतों के नीचे तहे हैं, उनके नीचे पानी भर दिया जाता है, उनके छोटे छोटे मसाम हैं, जब बंदा चलता है सिर्फ इतना पानी होता है कि पाँव गीला रहे और बंदा उसी पानी पे चलता है। और वो लोग जिनको जहनी डिप्रेशन, टेंशन, कोई इस किस्म के मसाइल, दिमागी जहनी आसाबी मसाइल हैं, तो उनके पाँव तर रहते हैं। तो जो जॉगिंग वॉकिंग पैदल चलने वाले, उन पे वो जूते आ गए हैं। जैसे एक जूते आए हैं जिनके नीचे नोके हैं, कहते जी शुगर वालों के लिए, फलां बीमारी वालों के लिए। इसलिए मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने अपनी जिंदगी में कभी कभी पैदल चलना भी सिखाया कि आप पैदल भी चले, यानी बगैर जूतों की भी चले, नंगे पांव भी चले। पैदल तो सारी उम्र चले, नंगे पांव भी चले। कहने लगे ऐसे जूते आ गए हैं, ऐसे जूते जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है और हल्का हल्का उसमें से मसाम होते हैं, जैसे हमारा पसीना नहीं निकलता हमारी जिल्द में से, ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं। इंसान का पांव का वजन पड़ता है, वो छोटे छोटे सुराख, और फिर एक रास्ता होता है, उसमें से पानी निकलता जाता है कि अंदर कीचड़ ना हो, उसमें से बाहर निकलता जाता है, पानी भर दिया जाता है जूतों में। रूह की दुनिया है, रूहानियत की दुनिया है, वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात की एक कायनात है, ये एक निजाम है पूरा, जो बड़े बड़े वलियों पे, गौसों पे खुला, कलंदरों नकीबों पे खुला, नजीबों अबरारों पे खुला, मुहद्दिसीन फुक़हा पे खुला। इमाम गजाली की किताब उठा के देखें, बहुत कायनात खोली। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह कायनात खोली। शहंशाह विलायत हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रहमुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, उन पे निजाम खुला, उन पे उलूम खुले जो हमारी अकल, शऊर, एहसास से हम सोच नहीं सकते। कितनी, जब से मुझे साल हो गए हैं, मैं या कहारों को बता रहा हूं कि पानी में पांव डाल के इसकी 11 तस्बीहां पढ़े, अवला कर 11 दफा दरूद शरीफ, या 8 तस्बीहां पढ़े, अवला कर 8 दफा दरूद शरीफ। कितनी दुनिया ने इससे फैज पाया, कितनी दुनिया ने इससे खैर पाई, कितनी दुनिया ने अपने गम, अपनी तकलीफें, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपने मसाइल टलवाए। कितनी दुनिया ने, पूरी दुनिया में, पूरे आलम में अल्लाह ने ये निजाम चला दिया, फैला दिया। किसी दुनिया ने इसमें खैर पाई। डॉक्टर की दवा, डॉक्टर का फार्मूला, उसकी थ्योरी, उसका निजाम अपनी मर्जी से नहीं। अंग्रेज का फार्मूला है कि कोई भी अगर नंबर मिलाना है तो उसमें 0 पहले आएगा, मुल्क का मिलाना है तो उसका कोड पहले आएगा। वो तो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा। रूहानियत का निजाम हम जिस तरह चाहें चलाएं, लिख ले नहीं चलेगा। इसके लिए अपने आप को किसी फकीर के सामने तालिब इल्म बना के बिठाना पड़ेगा, तालिब इल्म बना के बिठाना पड़ेगा, और तालिब इल्म बन के बैठना पड़ेगा, तालिब इल्म बन के बैठना। मुझे एक और वाकया याद आया। हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, असल नाम मसऊद था, और मावरा नहर, ये समरकंद, बुखारा, ताशकंद, ये ईरान तक एक खुरासान एक पट्टी है, अब कई मुल्कों में चली गई है। खुरासान एक पूरी पट्टी है जो कई मुल्कों में तकसीम हो गई है। तो ये असल वहां के थे। जब जादूगर आए आपके मुकाबले में, हर किस्म की ज्यादतियां की आपके साथ, बहुत ज्यादा जालिम है, लड़ने वाले, तलवारों पे हमला करने वाले, कातलाना हमला करने वाले, जहर देने वाले, आपके खिलाफ उस दौर का मीडिया इस्तेमाल करने वाले, आपके खिलाफ जबान दराजी करने वाले, फिर जादूगर भी लाए। तो आपको आपके खादिम ने फरमाया, अर्ज किया, हजरत जादूगर हैं और मैं कोई परेशानी नहीं, मैंने इन सब के इल्म, इन सब के विर्द, इन सब की चीजें सल्ब कर ली, बस खत्म कर ली, हर चीज इनकी मैंने खत्म कर दी। इनकी जितनी भी चीजें हैं, ये कहते हैं हम ये करेंगे, ये होगा, ये सब खत्म, हमने सल्ब कर ली। मेरी एक दरखास्त है आपसे, अपनी जिंदगी में या कहारों को शामिल कर। और मैंने इसी हफ्ते वाले दिन मैंने एक लंबा सफर किया। इसी हफ्ते वाले दिन यहां से उकाड़ा गया, उकाड़ा से फिर मैं मामू कांजन गया, मामू कांजन से गोजरा गया, गोजरा से गुजरावाला आया, गुजरावाला के गांव में गया, किला मियां सिंह, लंबा सफर किया। रात के 1:45 बजे घर पहुंचा। एक दुर्वेश के यहां गया, गोजरा में एक मोहब्बत करने वाले थे मुझसे, वहां खड़े होते जो मैं रोया, इतना रोया आप सोच नहीं सकते। उनकी कब्र पे खड़ा होकर, भाई की कब्र साथ थी जिनका वाकया मैंने आपको सुनाया था, फिर सुना देता हूँ। लिखा हुआ था डॉक्टर बरकत अली कब्र पे, उनकी कब्र पे नहीं लिखा हुआ था। गोजरा के मुखलिसीन मुझे उन्होंने सड़क से लिया, हम सीरा कब्रिस्तान गए, फिर उनके घर जाके गोजरा में मैंने खाना खाया। कहने लगे मैं बीमार हो गया। तो दुर्वेश जिनकी कब्र पे मैं गया,
बीमार हो गया, तो मेरे बैठे बैठे ना नाक से ऐसे खून गिरना शुरू हो जाता था। इलाज मुआलजा सुन्नत है, टेस्ट कराया, फलां से कुछ ना हो। वो अमल जो मैं बताता रहता हूँ कि किसी भी अपने प्यारे को ख्वाब में देखना हो तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का अमल, 4 रकात नमाज पढ़ें, फातिहा के बाद अल्लाह को मुत्तकासुर 4 रकात इकट्ठी पढ़ें, सलाम के बाद एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोच। पर मैंने किया, अपने भाई से इलाज पूछा, भाई पहले फौत हो गया था, उनकी कब्र साथ। तो मैंने भाई से ख्वाब में पूछा, भाई ऐसे ऐसे मेरे नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो भाई होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो कहने लगे फलां के पास जाएं, उसे कहें फलां ताकत की ये दवा एक पूरी आप खाएंगे ठीक हो जाएंगे। सुबह उठा तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा इतनी ताकत की होम्योपैथिक की एक पूरी बना दे। तो पूछा हाजी साहब किस लिए खाएंगे? कहा मेरे नाक से खून अचानक, कहा ये इस बीमारी के लिए नहीं है। कहा छोड़, मेरे भाई ने बताया। कह रहे भाई तो फौत हो गया। कह रहे ख्वाब में बताया। भाई तो फौत हो गया। कहने लगा ख्वाब में बताया। कहा मैंने वो पूरी खाई, उसके बाद फिर जिंदगी भर वो तकलीफ नहीं हुई। मैं हाजी साहब के पास खड़ा था और हाजी साहब से वो हाजी साहब की मोहब्बतें याद दिला रहा था और उन्हीं के साथ मैंने हाथ मिलाया था और मैंने अर्ज किया था हाजी साहब आप जन्नत में जाएंगे, वादा करें मेरे बगैर। वादा किया। ये वादे मैंने कई अल्लाह वालों से लिए हुए हैं, उनमें हाजी साहब चंद साल पहले फौत हुए। खड़ा मेरी मोहब्बतों के सारे बंधन टूट गए। बहुत रोया, वहां हिचकियां ले लेके रोया। उनकी मोहब्बतों को याद किया रहा है मैंने कि फलां जगह आपकी मोहब्बत, फलां जगह आपकी शफकत, फलां जगह आपकी। मामू कांजन में सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह तुरबत पे गया। या हसीबो, हर नमाज के बाद एक तस्वीर या हसीबो, हर नमाज के बाद एक तस्वीर या हसीबो, एक तस्वीर हर नमाज के बाद या हसीबो। अपनी नस्लों को समझाएं वो पढ़ें, अपने बच्चों को समझाएं वो पढ़ें, और इम्तहानात से पहले और इम्तहानात के बाद 3300 दफा या हफीजो या हसीबो पढ़ लें। अवल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ 3300 दफा या हसीबो पढ़ लें इम्तहानात से पहले और इम्तहानात के बाद। 3300 बार या हसीबो पढ़ लें इम्तहानात से पहले और बाद, और इम्तहानात के दौरान और बाकी अय्याम में एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ें। वरना एक और शक्ल भी है कि सारा दिन खुला बहुत ज्यादा पढ़ते रहें या हसीबो, बहुत नंबर मिलते हैं। मेहनत भी करे और साथ दुआ भी करे, 2 चीजें हैं। मैंने ना एक बच्चे को दुआ दी, उसने कहा इम्तहान है, मैंने दुआ दी, उसने कहा जी पहला मेरा पर्चा जो है वो मैथ का है, बड़ा मुश्किल होता है। मैंने दुआ दी, मैंने कहा तू कामयाब है, उनको कामयाब आज ही दुआ दी। मैं कहा इंशाअल्लाह तो कामयाब हो जाएगा, बस मेहनत कर। हाँ तो आपने दुआ दी थी तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? आज मुझे और मत कहने लगा आपने अगर दुआ दी तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस मैं कामयाब हो गया और एकदम ऐसी शान और शौकत में खुश हो गया। मैं कहने का इंशाअल्लाह तो कामयाब है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, मेहनत को अल्लाह ने शर्त करार दिया है। या हसीबो बहुत जबरदस्त लफ्ज़ है कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए। एक अपना तजर्बा तो मैंने आपको 1-2 दफा बताया। एक दुआ है मेरे पास जो मैंने तो वो राज सारे फाश कर दिए हैं, लोगों में आम कर दिए हैं। या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरह। अच्छा अल्लाह जज़ाक खैर दे। एक मदीने के सादात में बकी के सामने खड़े होकर कहने लगे आपने एक दुआ कही है, नाराज ना हो तो एक बात कहूं। मैं जी बिल्कुल। कहले आपने कहा था मैंने इसरार दुनिया, ये तो असरार है। ओह, मैं कहा अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे, शुक्रिया आपने मेरी इस्लाह कर दी। अब वो उस दिन से मैं अपनी इस्लाह को फिर बयान कर रहा हूं कि मैंने लफ्ज इसरार दुनिया कहा था, मैंने इसरार दुनिया वल आखिरह, जबकि लफ्ज है मिन असरार दुनिया। मैंने जेर पढ़ी थी, लफ्ज है जबर पढ़ी थी। एक आले रसूल ने मुझे मदीना मुनव्वरा में मेरी इस्लाह की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हर पल इस्लाह का मोहताज हो। ये मैं पढ़ता था, मेरा मामूल था, पढ़ता था। मेरे साथ तो बाज़ वाक़यात ऐसे हुए कि मैंने पर्चा आंखों से देख लिया, जो कल आना है और हल करना है। रात को मैं जल्दी सो जाता था, वो मेरे साथ मेरा एक था, एक क्लास मुझसे सीनियर था, वो सारी रात बेचारा पढ़ता, फिर आंखों पे छींके मारता। जवानी या नींद तो आती है, मुझे आके वो कहता तू क्यों सोया हुआ है? लेकिन मुझे सोने में तेरा क्या ताल्लुक? तू सोता है तो मुझे नींद आती है, तू भी उठ के बैठ। मैं कहा तू अपना काम कर, मैं सुबह उठूंगा, किताब को दोहराऊंगा और किताब को दोहरा के महज उसकी शान करीमी है। हर साल पोजीशन लेता था, बड़ी अच्छी पोजीशन लेता था, और उसकी मुझे स्कॉलरशिप पैसे मिलते थे, और जो मैंने कभी अपनी जात पर खर्च नहीं किए और खैर के काम में खर्च किए। ये दुआ बड़ी ताकतवर है। या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरह। बहुत जबरदस्त दुआ है। अच्छा ये सिर्फ इसलिए नहीं, जिंदगी के बड़े अनोखे निजाम के लिए जो मुआलिज है वो ये चाहता है कि मेरी नब्ज और मेरी तशखीस और मेरा परख ठीक हो। जो किसी इन्वेस्टिगेशन तहकीक की दुनिया, तफ्शीश की दुनिया का शोबा है, कोई भी जिंदगी का शोबा हो,
یہ دعا زندگی کے شعبوں میں بڑے کام آتی ہے، اور اس دعا کے سامنے سے بڑے راز، عقدے، پردے ہٹتے ہیں، اور بہت سی آنکھوں کے سامنے سے چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ اس دعا کی طاقت جس پہ کھل جائے، یہ دعا کی تاثیر جس پہ کھل جائے، برتن بڑا رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں آنکھوں کے سامنے، پھر دیکھے گا اور پی جائے گا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون گلا دیا جائیں، پی جائے گا۔ سمندر بڑا گہرا، بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑا خاموش ہوتا ہے، اور چشموں کا پانی تھوڑا سا ہوتا ہے، بڑا شور بہت ہوتا ہے۔ سمندر بن جانا، پی جانا، کوئی تجھے سمجھے ہی نہ، کن فی دنیا غریباً، دنیا تجھے پہچان ہی نہ پائے، کوئی ایک نمبر کہے، کوئی دو نمبر کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی دکاندار کہے، اور اسی کشمکش میں کفن پہن کے چلا جا، کوئی تجھے پہچان ہی نہ سکے، کوئی تجھے، یہ حضرت رابعہ بصریہ کے الفاظ میں نے کہے ہیں، کن فی دنیا غریب۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی، کن فی دنیا غریب، غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی اور مسافر کو، لیس الغریب غریب الشام والیمن، ان الغریب غریب اللحد والکفن، سفری غریب وزادی لن یبلغنی، قوتی ضعفت والموت یطلبنی۔ تو غریب کہتے ہیں اصل میں پردیسی کو، پردیسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مالدار ہے، غریب ہے، دولت مند ہے، نیک ہے، کیسے ہے۔ ہمیں اسی طرح پردیسی کی طرح زندگی گزار، اور لوگ اندازے لگاتے رہے، کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی ولی کہے، کوئی شیطان کہے، کوئی کیا کہے۔ یا حسیبو، زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانیاں آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا۔ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب اللہ کر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستر کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کہ یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا کسی طرح سے۔ ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے
کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا، اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے، ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔